وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنے نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے ہی اللہ کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ وہ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتہ تھا اسے پاک محبت تو بس اللہ کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے اللہ کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف اللہ کے لیے، جو اب تہجد میں اللہ سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں اللہ مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو اللہ کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کا ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ اللہ کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلنے لگا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر آتے تھے۔ اب کہ وہ سارے آنسو، صبر کی کھونٹ، توکل، اللہ سے باتیں، وہ سب کچھ اب اللہ کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے اللہ مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اسے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ کوئی ہے یا نہیں ہے، پر تمہارا اللہ تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روندی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر اللہ پھر بھی ہوگا، جو نکل جاتا ہے دسترس سے، تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا۔ پر وہ کہاں روکتا ہے؟ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر اللہ تبھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے۔ وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا کرتے، کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے تمہیں اپناتا ہے۔ پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو روکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دکھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر
یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ بس مایوس مت ہو جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا یہ بندہ مجھے کتنا پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبرو، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔